السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیری مریدی کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کا ظاہر و باطن میں سامنے اور پیٹھ پیچھے انتہائی ادب و احترام رکھے۔ پیر جو وظیفہ بتائے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے اور اپنے پیر کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ جس قدر ظاہری اور باطنی فیض اپنے پیر سے مجھے مل سکتا ہے اتنا اس زمانے کے کسی بزرگ سے نہیں مل سکتا۔ نمبر 2، اگر پیر نے اپنے مرید کا دل ابھی اچھی طرح نہ سنوارا ہو اور پیر کا وصال ہو جائے تو مرید کو چاہیے کہ کسی دوسرے پیر کامل سے جس میں پیری کے سب شرائط پائے جاتے ہوں اس سے مرید ہو کر فیض حاصل کرے اور پہلے پیر کے لیے ہمیشہ فاتحہ دلاتا اور ایصال ثواب کرتا رہے۔ نمبر 3، بغیر اپنے پیر سے پوچھے ہوئے کوئی وظیفہ یا فقیری کا کوئی عمل نہ کرے اور کچھ دل میں برے یا اچھے خیالات پیدا ہوں یا نئے کام کا ارادہ کرے تو پیر سے پوچھ لیا کرے۔ نمبر 4، عورت کو چاہیے کہ اپنے پیر کے سامنے بے پردہ نہ ہو اور مرید ہوتے وقت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ ہو بلکہ پیر کا رومال پکڑ کر مرید بنے۔ نمبر 5، اگر غلطی سے کسی خلاف شرع پیر کا مرید بن گیا یا پہلے وہ پیر شریعت کا پابند تھا اب بگڑ گیا تو مرید کو لازم ہے کہ اس کی بیعت توڑ دے اور کسی دوسرے پابند شریعت پیر سے مرید ہو جائے۔ لیکن اگر پیر میں کوئی ہلکی سی خلاف شریعت بات کبھی دیکھ لیں تو فوراً اعتقاد خراب نہ کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ پیر بھی آدمی ہی ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، اس لیے اگر اس سے اتفاقیہ کوئی معمولی سی خلاف شرع بات ہو گئی ہے تو توبہ کر لینے سے معاف ہو سکتی ہے، تو ایسی بات پر بدظن ہو کر پیر کو نہ چھوڑیں۔ ہاں البتہ اگر پیر بد عقیدہ ہو جائے یا کسی گناہ کبیرہ پر اڑا رہے تو پھر مریدی توڑ دیں، کیونکہ بد عقیدہ اور فاسق معلم کو اپنا پیر بنانا حرام ہے۔ نمبر 6، آج کل کے مکار فقیر کہا کرتے ہیں کہ شریعت کا راستہ اور ہے اور فقیری کا راستہ اور ہے۔ ایسا کہنے والے فقیر چاہے کتنا ہی شعبدہ دکھائیں مگر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ وہ گمراہ اور جھوٹے ہیں، اور یاد رکھو کہ ایسے فقیروں سے مرید ہونا بہت بڑا گناہ ہے اور وہ جو کچھ تعجب خیز چیزیں دکھلا رہے ہیں وہ ہرگز کرامت نہیں بلکہ جادو یا نظر بندی کا عمل یا شیطان کا دھوکہ ہے۔ نمبر 7، اگر پیر کے بتائے وظیفوں سے دل میں کچھ روشنی یا اچھی حالت پیدا ہو یا اچھے خواب نظر آئیں یا خواب میں بیداری میں بزرگوں کا دیدار اور ان کی زیارت ہونے لگے یا نماز اور وظیفوں میں کوئی چمک پیدا ہو یا کوئی خاص کیفیت یا لذت محسوس ہو تو خبردار ان باتوں کو اپنے پیر کے سوا کسی دوسرے سے ذکر نہ کریں، نہ اپنے وظیفوں اور عبادتوں کا پیر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اظہار کریں، کیونکہ ظاہر کر دینے سے یہ ملی ہوئی روحانی دولت چلی جاتی ہے اور پھر مرید عمر بھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ نمبر 8، اگر پیر کے بتائے ہوئے وظیفہ یا ذکر کا کچھ مدت تک کوئی اثر یا کیفیت نہ ظاہر ہو تو اس سے تنگ دل اور پیر سے بد اعتقاد نہ ہو اور اس کو اپنی خامی یا کوتاہی سمجھیں اور یوں سمجھیں کہ بڑا اثر یہی ہے کہ مجھے اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے۔ ہر مرید میں پیدائشی طور پر الگ الگ صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ ایک ہی وظیفہ اور ایک ہی ذکر سے کسی میں کوئی اثر پیدا ہوتا ہے اور کسی میں بہت دیر کے بعد اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جس میں جیسی اور جتنی صلاحیت ہوتی ہے اسی لحاظ سے وظیفوں اور ذکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مرید کا حال یکساں ہی ہو۔ بہرحال اگر وظیفہ اور ذکر سے کچھ کیفیات پیدا ہوں تو خدا کا شکر ادا کریں اور اگر کچھ اثرات نہ ہوں
या कम हो या असरात होकर कम हो जाएं या बिल्कुल असरात या कैफियत जाहिल हो जाएं, तो हरगिज़ पीर से बद-एतिक़ाद होकर ज़िक्र और वजीफ़ा को ना छोड़ें, बल्कि बराबर पढ़ता रहें और अदब व एहतराम बदस्तूर रखें और ज़रा भी तंग दिल न हो और यह सोच कर सब्र करें और अपने दिल को तसल्ली देता रहें कि उसको अल्ताफ़ तो है आम शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। नंबर 9, हर मुरीद को लाजिम है कि दूसरे बुजुर्गों या दूसरे सिलसिले की शान में हरगिज़ कभी कोई गुस्ताखी और बेअदबी ना करें। न किसी दूसरे पीर की मुरीदों के सामने कभी यह कहें कि मेरा पीर तुम्हारे पीर से अच्छा है या हमारा सिलसिला तुम्हारे सिलसिले से बेहतर है। न यह कहें कि हमारे पीर के मुरीद तुम्हारे पीर से ज़्यादा है या हमारे पीर का ख़ानदान तुम्हारे पीर के ख़ानदान से बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि इस किस्म की फजूल बातों से दिल में अंधेरा पैदा होता है और फ़ख्र व गुरूर का शैतान सर पर सवार होकर मुरीद को जहन्नम के गड्ढे में गिरा देता है और पीरों व मुरीदों के दरमियान निफाक व सिफाक, पार्टी बंदी और किस्म के झगड़ों और फितना व फसाद का बाजार गर्म हो जाता है।